ہدایت کے لیے، یعنی دلوں کے اندر ایمان کا نور آئے گا، زندگی میں ایمان کی روشنی آئے گی اور انسان کو حلال حرام کی تمیز ہوگی۔ تو یہ قرآن سے ہمیں کیسے فائدہ اٹھانا چاہیے؟ اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ڈاکٹر نے آپ کو ٹریٹمنٹ کر کر کے دوا لکھ دی کہ میڈیکل اسٹور میں جا کے دوا لاؤ، آپ میڈیکل اسٹور میں دوا نہ لے کر کے اس کے نسخے کو زعفران سے لکھ کر کے سونے اور چاندی کے ورق میں ڈال کر کے گردن میں لٹکا لیں گے تو کیا فائدہ ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ شہد میں اللہ نے شفا رکھی ہے، 1 نمبر شہد لائیے اور شہد کی 4 کلو کی بوتل گردن میں لٹکا لیجیے تو شفا ہوگی۔ تو یہ قرآن لٹکانے کے لیے نہیں آیا، یہ قرآن صرف سننے کے لیے نہیں ہے، پڑھنا اور سننا دونوں ہے۔ یہ بہترین موقع ہے رمضان میں قرآن سیکھنے کا، قرآن صحیح کرانے کا موقع۔ جب تک ہم قرآن صحیح نہیں پڑھیں گے، جب تک قرآن سیکھنے کی کوشش نہیں کریں گے، جب تک قرآن کی تعلیمات کو عام نہیں کریں گے، ہمارا ایمان اللہ کے پاس مقبول نہیں ہے۔ جب ایمان مقبول نہیں تو ہم مقبول کیسے ہوں گے بھائی؟ ہمارا عمل قبول کیسے ہوگا بھائی؟ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان اور اخلاص کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف ہے۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان اور اخلاص کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھی، قیام اللیل کیا، اس کے پچھلے گناہ معاف۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان اور اخلاص کے ساتھ لیلۃ القدر کا قیام کیا۔ قیام کہا گیا، گھومنا نہیں کہا گیا، پھرنا نہیں کہا گیا، 2 بجے تک گھومنا تقریر کرانا یہ نہیں کہا گیا، قیام ہے قیام۔ تو یہ ساری فضیلتیں کب حاصل ہوں گی؟ یہ حاصل اس وقت ہوں گی جب ہمارا تعلق قرآن سے ہو۔ ہم سورہ فاتحہ اب تک صحیح نہ پڑھ سکے، کمر ٹیڑھی ہو گئی، اب تک وہی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم سے آگے شاید نہ بڑھ سکے۔ کیا ہمیں یہ بہترین موقع نہیں تھا کہ اتنے پیسے خرچ کر کے انٹرنیشنل حافظ کو ماشاءاللہ لاتے ہیں اور حیدرآباد والے لوگ ماشاءاللہ بڑے بڑے علماء کو اتارتے ہیں، علامہ لوگوں کو اتارتے ہیں، جس طرح سے رحمت کے فرشتے اترتے ہیں یہ بڑے بڑے علماء کو اتارتے ہیں۔ کیا فائدہ؟ یا تجھو کو جب اپنا سبق ہی نہیں، تجھ کو دنیا میں جینے کا حق ہی نہیں، تقریر کرانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں پورے دعوے کے ساتھ تیرا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر آپ نے دین نہیں سیکھا رمضان میں بالخصوص، قرآن پڑھنا نہیں سیکھا، ہماری نمازیں صحیح نہ ہو سکی، ہم غسل کا طریقہ نہ سیکھ سکے، اب تک ہمیں ہاتھ کیسے اٹھانا چاہیے یہ نہ سیکھ سکے، سجدہ ہم نہ سیکھ سکے۔ ابھی دیکھا ایک آدمی کو گردن دھو رہا تھا، یہ ہے وضو کا طریقہ۔ میرے پیارے بھائی کب سیکھیں گے ہم؟ کب آئیں گے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن یہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ نے کہا الذین آتیناہم الکتاب یتلون حق تلاوتہ۔ میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں، آپ لکھ لیجئے، تقریر کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نقصان ہے۔ بند کرو تقریر، سیکھو، علم سیکھو، قرآن سیکھو۔ رسول اللہ نے تقریر نہیں کرائی ہے، اس سے بہتر تقریر کرا سکتے ہیں۔ صحابہ نے تقریر کرائی ہے، ابو بکر عمر نے تقریر کرائی ہے، خلفائے راشدین نے کرایا ہے، خیر القرون کے زمانے نہیں ہے، کہاں سے لائیے؟ کیوں نہیں سیکھتے قرآن؟ اس لیے اللہ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلون حق تلاوتہ، جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی کما حقہ تلاوت کرتے ہیں، وہی اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ نہیں کہا گیا جو رات میں تقریر کرتے ہیں وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، جو بہت بہترین افطاری کرتے ہیں وہ ایمان لاتے ہیں، نہیں۔ قرآن کی تلاوت، تلاوت کس کو کہتے ہیں میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز؟ تھوڑا تو سمجھو، کب سمجھو گے؟ کب سیکھو گے اللہ کے بندو؟ کب غور کرو گے؟ تلاوت کا معنی صرف پڑھنا نہیں میرے بھائی۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں والقمر اذا تلاہا، قسم ہے چاند کی جب سورج کا پیچھا کرے، تلا یتلو، پیچھے آنا۔ تلاوت کا معنی ہے کہ پڑھنا اور سمجھنا۔ پورا قرآن نہیں سمجھتے، کچھ تو سمجھو بھائی، سورہ فاتحہ تو سمجھو، قل هو اللہ احد تو سمجھو، قل اعوذ برب الفلق کا معنی تو سمجھنے کی کوشش کرو، عام پارے کی جو صورتیں ان کو تو سمجھو۔ یہ تو ولایت علی صادق پوری جو پٹنہ سے چل کے آیا تھا، حیدرآباد میں اس نے دعوتی کام کیا، دیش کی آزادی کے لیے قربانی دی، اور بڑے بڑے دین کے داعی یہاں پیدا کیے، بیواؤں کی شادیاں کرائی، قبر پرستی کا خاتمہ کرایا۔ وہ ولایت علی صادق پوری وہ تھے جنہوں نے حیدرآباد میں وہ کام کیا کہ چھوٹے چھوٹے بچے، جب سکھوں سے جنگ ہونے والی تھی، جب حج کے سفر پر جانے لگے، چھوٹے چھوٹے بچے کو عام پارے کی تفسیر معلوم تھی،
وہ کام کیا انہوں نے. لیکن بڑے بڑے لوگ ہو گئے, ہمیں سورہ فاتحہ کا معنی نہیں معلوم, سورہ فاتحہ کا تلفظ میں عالمین اور عالمین کا فرق نہیں معلوم, انعمت اور انعمت کا فرق نہیں معلوم. کب سیکھیں گے؟ یہ بہترین موقع ہے. اللہ نے فرمایا جن کو ہم نے قرآن دیا ہے, جن کو ہم نے کتاب دی ہے, وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کا حق ہے, وہی اس پر ایمان لاتے ہیں. اچھا, یہ ہم ترجمے سے قرآن سمجھ سکتے نہیں. جس طرح امام بخاری سب سے بڑے امام حدیث کے, اس نے تفسیر کے سب سے بڑے امام محمد بن جریر الطبری, 310 میں ان کی وفات ہے, 224 میں ان کی پیدائش. جی, اس کی تفسیر میں کیا لکھتے ہیں؟ سبحان اللہ. حضرت عبداللہ بن عباس, حضرت اکرمہ, مجاہد کہتے ہیں تلاوت کا معنی اتباع کرنا, قرآن کی اتباع کرنا. قرآن کو پڑھ کے سمجھو, اس پر عمل کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کی آیت سے گزرتے تھے تو اللہ سے مانگتے تھے, اور عذاب کی آیت سے گزرتے تھے تو اللہ سے پناہ مانگتے تھے. کہاں یہ صفت؟ کچھ تو سمجھو. اس لیے اتباع کب ہوگی؟ جب ہم قرآن کو کچھ نہ کچھ سمجھنے کی کوشش کریں. نمبر 1. نمبر 2, عبداللہ بن مسعود ان 4 صحابہ میں جو قرآن کے سب سے بڑے عالم تھے. 4 صحابہ میں قرآن کے سب سے بڑے قاری. استقرئوا القرآن من 4, عبداللہ ابن مسعود, جی, وسالم مولا ابی حذیفہ, ومعاذ بن جبل, وابی بن کعب. یعنی یہ 4 صحابہ قرآن کے سب سے بڑے عالم تھے جو عبداللہ بن مسعود. انہوں نے اس آیت کی تفسیر کی کہ قرآن کی تلاوت کا حق یہ ہے کہ ان یحل حلال و یحرم حراما. قرآن میں جو حلال ہے اس کو حلال سمجھو, حلال کھاؤ. حرام کھاؤ گی تو قرآن پڑھنے کا فائدہ کیا؟ لقمائی حرام ہے ہمارا, کاروباری ہمارا درست نہیں ہے, ڈنڈی مارتے ہیں, لوگوں کی زمینوں پر قبضے کر رہے ہیں. کیا فائدہ اس قرآن سے؟ کوئی فائدہ نہیں. حرام کو حرام سمجھو, جو حرام ہے اس سے بچو. وَأَن يَقْرَؤُوا كَمَا أُنزِلَ, قرآن کو اس طرح پڑھو جس طرح اللہ نے پڑھنے کا حکم نازل فرمایا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھا, صحابہ نے سنا, صحابہ نے پڑھا, تابعین نے سنا, تابعین نے سنا, پڑھا, تب تابعین نے سنا. تو یہ قرآن سیکھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں خاص طور سے قرآن سیکھتے تھے, نہیں سیکھتے تھے. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جود و سخا کرنے والے تھے, سب سے زیادہ خیرات, صدقہ, خیرات خرچ کرتے تھے. اور کان یلقا فی کل لیلۃ من رمضان فیدارس القرآن. جبریل علیہ السلام رمضان کی ہر رات نازل ہوتے تھے, تقریر کرنے کے لیے نازل ہوتے تھے, دسترخوان بچھانے کے لیے لا, فیدارس قرآن کا دور کرتے تھے. یعنی قرآن سناتے تھے اور قرآن سنتے تھے. تو جس طرح آپ تراویح میں قرآن سنتے ہیں, اللہ آپ کی ہماری تراویح کو قبول کرے. آپ کی تراویح مبارک, آپ کا جگنا مبارک, ماشاء اللہ, اچھی بات. لیکن جی, تو ہی نادا چند کلیوں پر قناعت کر گیا, ورنہ گلشن میں علاج تنگ یہ دامہ بھی ہے. تو آپ جس طرح قرآن سنتے ہیں تراویح میں, یہ بھی تو کہیے کہ حافظ صاحب میری سورہ فاتحہ تو سن لو, میری قل اعوذ برب الفلق قل اللہ احد تو سن لو. اللہ کے نبی سے بہتر قرآن کون پڑھ سکتا بھائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنتے تھے اور جبریل کو سناتے تھے. اور جبریل کے اہتمام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کا دور کرتے تھے, اس سے پہلے ہوا سے بھی تیز رفتار انداز میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے. لہذا قرآن سیکھیے اور صدقہ خیرات کیجیے. یہ رسول اللہ کی سنت ہے, رمضانی سنت. رمضانی مت بنو, ربانی بنو. اور ربانی بننے کے لیے نبی سنت کے قرآن سیکھیے اور صدقہ اور خیرات کیجیے. اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ قرآن کا حق یہ ہے کہ اس طرح پڑھے جس طرح اللہ نے نازل فرمایا ہے. اگر ہم قرآن کو صحیح نہیں پڑھتے ہیں استطاعت رکھنے کے باوجود, تو قرآن پڑھتے ہوئے بھی ہم گنہگار ہوں گے. نہیں, یہ بخاری کتاب فضائل القرآن کی حدیث, من لم یتغن بالقرآن فلیس منا. تغنی کا 2 معنی ہے. ایک معنی تو وہی ہے کہ جو تغنی یعنی غنا, یعنی لوگوں سے بے نیاز ہونا. لیکن اصل جو معنی ہے جس پر اجماع ہے وہ یہ, جس نے قرآن کو تغنی یعنی تجوید کے ساتھ نہیں پڑھا, صحیح مخرج کے ساتھ نہیں پڑھا, اچھے انداز میں جس طرح پڑھنا چاہیے نہیں پڑھا, وہ ہم میں سے نہیں ہے. کیا مطلب اچھی طرح پڑھنے کا؟ امام جزمی کیا کہتے ہیں,
وبعد ان هذه مقدمه فيما على قارئ ان يعلم مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بافصح اللغات. میں گزارش کروں گا امام صاحب سے، یا حافظ صاحب انٹرنیشنل ہو سکتا ہے، آپ نے بھی رمضان میں حافظ اتارے ہوں گے کہیں سے، وہ آپ لوگ حلقہ بنا کے قرآن سیکھیے صحیح تلفظ کے ساتھ. یہ جتنا ڈپریشن ہے انشاءاللہ دور ہو جائے گا، دماغ میں جو فطور ہے وہ ختم ہو جائے گا. فرشتے نازل ہوتے ہیں قرآن سیکھنے والے پر، اللہ کا 4 انعام ہیں. اور یہ قرآن رمضان میں نازل ہوا لیلۃ القدر میں. اور لیلۃ القدر کب ہے؟ شروع رمضان میں ہے کہ بیچ میں ہے؟ آخری عشر میں. آخری عشر میں اب داخل ہونے والے، اس کی فضیلت اس لیے کہ انا انزلنا فی لیلۃ القدر، انا انزلنا فی لیلۃ مبارکہ. قرآن کا نزول اسی 10 دن میں سے کسی ایک رات میں ہے، انہی 10 راتوں میں سے کسی ایک رات میں. اس لیے بہترین موقع ہے کہ ہم حلقہ بنا کے قرآن سیکھیں. اللہ آپ کو کامیاب کرے، اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے. اگر قرآن سیکھنے کا حلقہ قائم کریں گے انشاءاللہ تو اللہ کا اسی وقت 4 انعام ہوگا. کتنا انعام ہوگا بھائی؟ نمبر 1. نمبر 2، قرآن سیکھیں گے تو نہ دنیا میں لاچار ہوں گے اور نہ آخرت میں لاچار ہوں گے. کیا یہ اللہ کے اس آفر کو قبول کرو گے؟ اللہ اکبر. مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسون بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ ومن بطأ بعملہ لم یسرع بہ نسبہ. رواه مسلم. جو لوگ قرآن سیکھتے ہیں، قرآن سیکھنے کا مطلب سمجھے یا نہیں سمجھے؟ کیا مطلب ہے؟ یعنی قرآن پڑھے اور پڑھائے. قرآن صحیح پڑھنا سیکھے استاد سے، یا اگر ہے تو سکھائے، اور اس پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے معنی اور مفہوم پر بھی غور کرے، اس کے معنی کو بھی کچھ سمجھے. اگر اس طرح کا حلقہ قائم کریں گے تو اللہ اسی وقت آپ کو 4 نعمت عطا فرمائے گا. کیا آپ اللہ کا گفٹ قبول کرنا چاہتے ہیں؟ کون ہے جو اللہ کا گفٹ قبول نہیں کرنا چاہتا بھائی؟ اللہ دے رہا ہے تو لینا چاہتے ہو. اگر اللہ کہے کہ قرآن پڑھو گے تو اگر یہ کہا جائے کہ اگر قرآن سیکھو گے تو سب سے قیمتی پلین دوں گا میں، سب سے قیمتی پلین، تو میں سمجھتا ہوں سارے لوگ تیار ہو جائیں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے عقبہ بن عامر کی، ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے ان یغدو احدکم الی العقیق او الی بطحان فیاتی منہ بناقتین. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وادی عقیق جو پانی کی جگہ ہے، مدینہ یونیورسٹی سے لے کر میقات تک وہ وادی عقیق ہے جہاں اونٹوں کا مرکز ہوتا تھا، ابھی بھی ہے. تو کہا کہ تم میں سے کون پسند کرتا ہے کہ عقیق اور بطحان کے پاس جائے اور صبح میں 2 اونٹنی ملے، اس کو بالکل اچھی اونٹنی ملے. اور اس زمانے میں اونٹنی کو ریگستان کا جہاز کہا جاتا تھا. ریگستان کا جہاز کون چاہتا ہے صبح میں جائے اور اس کو فری میں 2 اونٹنی مل جائے؟ یعنی سمجھیے اس وقت 2 جہاز ملے اس کو، قیمتی جہاز، پلین. تو آپ پسند کرو گے؟ کلنا نحب ذلک. تو آپ نے فرمایا افلا یغدو احدکم الی المسجد فیتعلم منہ، یعنی فیتعلم من آیتین او آیتنا و آیتین خیر له من ناقتین وثلاث من ثلاث ومن اعدادهن من الابل. اسی طریقے سے مسجد میں جا کر 2 آیت سیکھنا، 2 آیت سیکھنا 2 اونٹنی سے بہتر ہے. 3 آیت سیکھنا 3 اونٹنی سے بہتر ہے. تو یہ اونٹنی سے بہتر ہے. اللہ اکبر. اور اس کے بعد یہ جو قرآن سیکھتے ہیں، دین کی مجلس، یہ سمجھیے کہ جنت کا باغ ہے. دنیا میں اللہ نے ایک جنت بنائی ہے. جو دنیا کی جنت میں داخل نہیں ہوگا وہ آخرت کی جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور دنیا کی جنت یہ مومن کا قلب ہے، دل کے اندر سکون اور اطمینان جو قرآن سے پیدا ہوتا ہے، ذکر الہی سے جو کیفیت طاری ہوتی ہے، یہ اللہ نے دنیا کی جنت بنائی ہے. اور یہ کب ملے گا؟ الا نزلت علیہم السکینہ. جو لوگ قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں، اللہ ان کے دل پر سکون نازل کرتا ہے، رحمت نازل کرتا ہے، امن نازل کرتا ہے، شانتی نازل کرتا ہے. کافر ڈاکٹر کے بعد لمبی لائن لگائیں گے ڈپریشن کے علاج کے لیے، لیکن قرآن قلب کے لیے سکون ہے، دلوں کے لیے سرور ہے، اور آخرت کے لیے زاد ہے، اور اللہ کا قرب کا ذریعہ ہے، جسمانی اور روحانی شفا ہے. تو ہم اس قرآن کو سیکھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ نمبر 1.
تو غشیتہم الرحمۃ، قرآن سیکھیں گے انشاءاللہ اللہ کی رحمت ڈھانپ لے گی، اللہ کی رحمت ڈھانپے گی، یعنی اللہ آنے والے عذاب کو ٹال دے گا۔ جیسے وہ بستی جل کے خاکستر ہو گئی، انشاءاللہ جو لوگ قرآنی مجلس قائم کریں گے اللہ اس کی برکت سے جو آنے والا عذاب ہے، آسمانی عذاب، زمینی عذاب، اللہ ان تمام آفتوں سے بچائے گا۔ لیکن ہم تیار ہیں تب نہ۔ وحفتہم الملائکہ، رحمت کے فرشتے گھیر لیتے ہیں، کیسے گھیرتے ہیں؟ آسمان سے زمین تک، بخاری میں روایت موجود ہے، یعنی اپنے پروں کے ذریعے سے ان کو ڈھانک لیتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، رحمت کے فرشتے گھیر لیتے ہیں، ان کے لیے رحمت مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ نمبر 4، وذکرہم اللہ فی من عندہ، قرآن سیکھو میرے بھائیو، صحیح پڑھنا سیکھو، قرآن کی تفسیر بھی معلوم کرو، قرآن میں اللہ نے کیا حکم دیا ہے ہمیں اس آیت میں وہ معلوم کرو، اور ان آیتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ ابھی تو کتاب نکل گئی القرآن تدبر و عمل، اردو میں ترجمہ ہو چکا۔ وہ مالیگاؤں کے جو اظہار مدنی جو ہے ماشاءاللہ یہ کلاس بھی لے رہے ہیں کئی سالوں سے، کہ ان آیتوں پر عمل کیسے کیا جائے یہ بھی بتایا جا رہا ہے، پڑھنے کے ساتھ سمجھایا بھی جاتا ہے، اور اس میں عمل کا کیا چیپٹر ہے۔ ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں تو اس پر عمل کیسے کریں، وہ کلاس میں ہے، وہ ہوم ورک بھی دیا جاتا ہے۔ اس انداز کی تفسیر آ گئی، سمجھ میں آ رہا ہے۔ اور مما رزقناہم ينفقون ہے، تو اس میں باضابطہ لکھا ہوا ہے کہ آج آپ کے کچھ نہ کچھ پیسے اللہ کے نام میں خرچ کرنا ہے، عمل کرایا جا رہا ہے۔ یہ ماحول لائیے تو اللہ رب العالمین یہ انعام اور اکرام فرمائے گا، اور دنیا کے اندر جنت کا باغ اللہ آپ کو عطا کرے گا۔ اس لیے کہ آخری عشر کی اہمیت لیلۃ القدر کی وجہ سے، اور لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا، اس لیے سب سے زیادہ قرآن پڑھنا چاہیے اور قرآن سیکھنا چاہیے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھا اور سیکھا اور سکھایا ہے تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہتر وہ جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اگر میرا اختیار ہوتا تو میں سارے دروس بند کر دیتا، سب کو دین سے علم سکھلاتا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی معلم الناس الخیر، اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں ان لوگوں پر جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتے ہیں، تقریر کرنے والے پر نہیں ہے، تعلیم تو ان کو کچھ بھی علم نہیں ہے۔ اس لیے آپ قرآن سیکھیے، نمبر 1۔ نمبر 2، حلال حرام کا مسئلہ سیکھیے، ایمان کے ارکان سیکھیے، اور قبروں کے سوالات کیا ہیں وہ سیکھیے، اور وضو کے مسائل، غسل کے مسائل سیکھیے، جنازے کے مسائل سیکھیے، بہترین موقع آپ کے لیے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس آخری عشرے میں عام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا ہمیں اس کے لیے ابھی سے تیاری کرنا چاہیے۔ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اتنی عبادت کرتے تھے، اتنی محنت کہ دوسرے دنوں میں اتنی محنت نہیں کرتے تھے۔ کیا مطلب ہو اس میں؟ پوری رات جگ کر عبادت کرتے تھے لیلۃ القدر کو تلاشنے کے لیے، اپنے اہل و عیال کو جگاتے تھے لیلۃ القدر کو پانے کے لیے۔ روایت موجود ہے، آپ نے کہا کہ اعتکفت العشر الاول ثم اعتکفت العشر الثانی ثم قیل لی التمس لیلۃ القدر ثم قیل لی انها فی العشر الاواخر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا لیلۃ القدر کو پانے کے لیے، دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا لیلۃ القدر کو پانے کے لیے، سبحان اللہ۔ پھر مجھ سے کہا گیا کہ یہ لیلۃ القدر آخری عشرے میں، جس کی ایک رات کی عبادت ہے کتنا ہے یہ بھی معلوم ہے کہ بتانا پڑے گا، سارا لقمہ بنا بنایا ملنا چاہیے آپ لوگ، آپ کچھ بولیں گے نہیں، یعنی 1000 سال یعنی 83 سال کی عبادت سے افضل۔ 83 سال کا مطلب ایک رکعت بھی وہ 83 رکعت کے برابر ہے، علماء نے تشریح کی۔ ایک صدقہ بھی جو کیا ایک صدقہ بھی 1000 صدقے کے برابر ہے، علماء نے ہر نیکی کا پروموشن اور اس کا پاور بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعتکاف کیا مقصد کیا تھا؟ لیلۃ القدر کو پانا۔ تو لہذا جس کو اللہ توفیق دے وہ شروط اعتکاف سیکھ لے کہ اللہ کے نبی نے کیسے اعتکاف کیا، مریض کی عیادت نہ کرے اور عورتوں سے ملاقات نہ کرے، بلا ضرورت باہر نہ جائے، اپنے اوقات کو ذکر الہی میں لگائے الی آخرہ ہی، ٹھیک۔ تو یہ اعتکاف اگر کر سکتے ٹھیک ہے، نہیں کر سکتے تو کم سے کم پورے 10 رات عبادت کیجیے۔ اس لیے آپ نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر، لیلۃ القدر کو تلاشو آخری عشرے کی تمام راتوں میں تلاشو۔ بلکہ بعض سلف نے تفسیر کی ولیال عشر، قسم 10 راتوں کی، اس سے مراد ذی الحجہ کے 10 دن بھی ہیں، اور اس سے رمضان کی آخری 10 راتیں بھی مراد ہیں، یعنی اللہ نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔
تو اس لیے ان 10 رات میں جگ کر کے عبادت کیجیے۔ نمبر 3، کثرت سے ہمیں توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ دعا کی قبولیت عام دنوں میں تو بہت زیادہ ہے، لیکن سب سے زیادہ دعا کی قبولیت رمضان میں، اور رمضان میں بھی سب سے زیادہ افطار کے وقت، اور اس سے بھی زیادہ رمضان کی راتوں میں دعا کی قبولیت ہوتی ہے۔ دلیل عائشہ رضی اللہ عنہا ان پاکیزہ اور قابل احترام اور افضل ترین عورتوں میں جنہیں کائنات کی تمام عورتوں پر اللہ نے فضیلت دی، ان میں سے ایک حضرت عائشہ۔ فضل عائشہ علی النساء کفضل الثرید علی سائر الطعام۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ان وافقت لیلۃ القدر، اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں کیا پڑھوں؟ تو آپ نے فرمایا قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، رواه الترمذی۔ اے اللہ تو سراپا معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ اس حدیث سے علماء نے استدلال کیا کہ آخری عشرے کی راتوں میں جس طرح قرآن کی فضیلت ہے، قیام اللیل کی فضیلت ہے، اسی طرح دعا کی بھی فضیلت ہے۔ اس کو کثرت سے پڑھا کریں، اور عبادت مقصد ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، مقصد عبادت ہے، لیکن ایاک نستعین یہ وہ عبادت کا وسیلہ ہے۔ اللہ نے مقصد زندگی بتائی عبادت، لیکن ایاک نستعین یہ عبادت کا وسیلہ ہے۔ تو اس لیے عبادت اور وسیلہ دونوں کو اللہ کے نبی نے شامل فرمایا اس دعا میں، جو آپ نے حضرت معاذ کو دعا سکھلائی۔ ان ایام میں ہمیں زیادہ پڑھنا چاہیے۔ اللہ انی احبک یا معاذ، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ فلا تدعن دبر كل صلاة ان تقول اللهم اني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اور ایک روایت مجھے ملی اللهم اني على شكرك وذكرك وحسن عبادتك، دونوں روایتیں صحیح ہیں کہ ہر نماز کے بعد یعنی تشہد کے اندر سلام پھیرنے سے پہلے صحیح قول میں یہ دعا کرو کہ اے اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر پر اور اپنے شکر پر اور اچھی عبادت پر۔ تو عبادت مقصد ہے، لیکن عبادت کے لیے اللہ سے مدد مانگنا، یا نستعین اللہ سے مدد مانگنا۔ لہذا ان ایام میں ہم کو عبادت کرنی ہے تو اللہ سے عبادت کے اوپر مدد مانگنی ہے، دنیا آخرت کی بھلائی کی دعا کرنی ہے، اور اس لیے بھی کہ تیری بگڑی ہوئی تقدیر سنور سکتی ہے، رات پیمان یا خورشید میں ڈھل سکتی ہے، مگر اے دوست تجھے خود کو بدلنا ہوگا، پاں پر نہ رہے پرخار پہ چلنا ہوگا۔ دعا سے تقدیر پلٹتی ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کی فکر نہیں ہے کہ دعا قبول نہیں ہوگی، لیکن مجھے اس بات کی فکر ہے کہ کہیں اللہ دعا سے محروم نہ کر دے، دعا کرنے کی توفیق ملے نہ ملے۔ ہر ایک کو اللہ دعا کی توفیق نہیں دیتا۔ جی فرعون ڈوب رہا ہے، ادرکہ الغرق، کرا میں ایمان لاتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے علامات ظاہر کر دیا کہ فرعون پہ عذاب آنے والا ہے، لیکن اللہ نے دعا کی توفیق دی اس کو۔ بھائی دعا کی توفیق دی نہیں دی نا، لیکن اسی کے چند آیتوں کے بعد دیکھیے قوم یونس پر عذاب آ گیا، عذاب کی نشانی شروع ہو گئی۔ یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب کی نشانی بولو بھائی شروع ہو گئی، عذاب آنے کی نشانی۔ اس وقت انہوں نے دعا کی، استغفار کیا، اللہ نے عذاب دور کیا کہ نہیں کیا؟ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، سارا نیٹ ورک بند ہے، ربانی نیٹ ورک کھلا ہوا ہے، دعا کی اللہ سے، اللہ نے دعا قبول کی کہ نہیں کی؟ تو جو یونس کا رب ہے وہ ہمارا رب نہیں ہے، ایوب علیہ السلام کا جو رب ہے وہ ہمارا رب نہیں ہے۔ ایوب علیہ السلام کو اللہ اکبر فرفضہ القریب والبعید، حدیث بالکل ثابت ہے، 18 سال تک اللہ نے آزمایا، اپنے بیگانے سب دور ہو گئے، ساری دنیا کی نعمتیں چھن گئی، لیکن اللہ نے کہا انا وجدناہ صابرا، ہم نے اس کو صبر کرنے والا پایا۔ نعم الواد وہ بہت اچھا بندہ تھا، ان اواب وہ بہت رجوع ہونے والا تھا۔ اللہ نے کسی کی تعریف 3 جملے سے نہیں کی ہے، آپ دیکھ لیجئے اے نعم العبد انہ اواب، لیکن حضرت ایوب کی تعریف اللہ نے 3 جملوں سے کی، 3 خصوصیت دی۔ وہ ایوب کی دعا اللہ نے قبول کی کہ نہ کی؟ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کیا ہمارے لیے موقع نہیں کہ ہم دعا کریں اللہ سے، اپنی تکلیف کو پیش کریں؟ کیا ہمارے لیے وقت نہیں کہ ایام میں خاص طور سے وقت سے پہلے آئے مسجد؟ بھائی آپ اب تک تو ہم دنیا میں مشغول تھے، لیکن کب تک ہم موبائل کے پیچھے رہیں گے؟ اذان سے پہلے آنے کی کیوں نہیں کوشش کرتے؟ بہت بہترین موقع ہے یہ،
ٹریننگ کورس ہے یہ ساعتان تفتح فيهما ابواب السماء وقلما ترد على داع دعوته ان حضور النداء والصف في القتال. دو ایسے اوقات ہیں جس میں آسمان کے دروازے کھلتے ہیں. جس طرح جنت کے دروازے رمضان میں کھول دیے جاتے ہیں, جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, شیاطین بھیڑیوں میں جکڑ دیے جاتے ہیں, اسی طرح آسمان کے دروازے اسپیشل طریقے سے 2 وقتوں میں کھلتے ہیں. ان حضور النداء, اذان کے وقت. جب اذان کے وقت آپ موجود رہیے گا تب نہ دعا کیجیے گا. اب اذان کے وقت تو موبائل میں مشغول ہیں, باتھ روم میں ہیں, کاروبار میں ہیں, تو دعا کب کریں گے آپ؟ اس لیے ان ایام میں پہلے آنے کی کوشش کیجیے. لا يرد الدعاء بين الاذان والاقامه, اذان اقامت کے بیچ میں دعا رد نہیں ہوتی. آئیے سنت پڑھنے کے بعد دعائیں کیجیے. شیخ صالح فوزان سے پوچھا گیا کہ اذان اور اقامت کے بیچ میں قرآن پڑھنا افضل ہے یا دعا کرنا افضل ہے؟ قرآن تو پڑھیے, سلف صالح پڑھا کرتے تھے. امام شافعی نے 7 ختم کیا, امام بخاری پورے رمضان میں ہر دن قرآن ختم کر لیتے تھے. اسود بن یزید انسی ایک ختم قرآن کرتے تھے. قتادہ جو آخری عشرے میں ہر دن قرآن ختم کرتے تھے الی آخری. بھائی ٹھیک ہے 3 دن سے کم قرآن ختم نہیں کرنا چاہیے, وہ سلف تھے. انہوں کا یہ مفہوم ہے کہ ہم رمضان میں زیادہ قرآن پڑھیں. 10 پارہ تو ہم 2 پارہ نہیں پڑھ سکتے. اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ رمضان میں دعاؤں کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اس لیے اللہ نے رمضان کی آیتوں میں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب. جب بندے سوال کرے میرے بارے میں تو فَإِنِّي قریب, میں بہت قریب ہوں. میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب پکارنے والا میری پکار پر لبیک کہے. اللہ دعا کب قبول کرے گا؟ جب ہم اللہ کی دعوت قبول کریں گے. اللہ ہماری دعا کب قبول کرے گا؟ جب ہم اللہ کی دعوت قبول کریں گے. اور اللہ کی دعوت کیا ہے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, اس کے بعد وَلْيُؤْمِنُوا بِي. اللہ کے احکام پہ چلو, شریعت کو پامال مت کرو, حلال کھاؤ حرام سے بچو, جی جلدی جلدی دعا مت کرو, اللہ سے بدگمانی مت کرو, یقین کے ساتھ دعا کرو. یہ اللہ تعالیٰ کی دعوت ہے. اگر ہم اس طرح سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرے گا. اس لیے اللہ کے نبی کہتے ہیں ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. دعا جو مصیبتیں نازل ہوئی ان میں بھی دعا فائدہ دیتی ہے, اور جو مصیبتیں نازل نہیں ہوئی ان میں بھی دعا فائدہ دیتی ہے. عالم اسلام پر یہود و نصارہ کی الغار, مسجد اقصی کی بے حرمتی, اور مسلمانوں کا آپسی اختلاف, امن اور سکون سے محرومی, یہ بہترین موقع ہے کہ ہم جس طرح رمضان کی راتوں میں اجتماعی دعا کرتے ہیں قنوت نازلہ کی شکل میں, ویسے انفرادی طور پر بھی زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کریں. اور میں نے امام ابن کثیر کا یہ قول پڑھا ہے, سلف کی ایک جماعت کہتی ہے کہ اگر مسجد والے اگر خالص عبادت شروع کر دیں, میری بات نہیں ہے, 18 نمبر کی آیت ہے سورہ توبہ کی, انما یعمر مساجد اللہ. اگر مسجد والے خالص عبادت کرنا شروع کریں اور دعائیں کرنا شروع کریں تو اللہ ان کی برکت سے دنیا میں جو عذاب ہونے والا ہے اللہ وہ عذاب ٹال دے گا. آپ اللہ کے مہمان ہیں بھائی, اللہ اکبر, آپ اللہ کے مہمان ہیں. آپ مسجد آتے ہیں نا, وہ لوگ عمرہ کرنے گئے ماشاءاللہ اور بھی جانے والے ہیں, آپ ہر وقت مسجد آؤ گے, ہر وقت عمرہ ہے. من تطہر فی بیتی ثم راح الی المسجد, اللہ اکبر, فاجر کاجر حاج المحرم. جو وضو کر کے مسجد آتا ہے نماز پانے کے لیے, اس کو اس حاجی کا ثواب ملے گا جو حالت احرام میں ہے. کیا مطلب؟ جو حالت احرام میں مرے گا قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا, وہ فضیلت آپ کو ملے گی اگر آپ آتے ہیں. آپ وضو کر کے مسجد آتے ہیں اللہ کی ضمانت میں, ان عاش رزق وکفیہ وان مات ادخل اللہ الجنہ. اگر مر گئے تو ڈائریکٹ آپ کی روح جنت میں جائے گی, اللہم انا نسألک من فضلک. اور اگر زندہ رہیں گے اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائی سے نوازے گا. اس لیے یہ بہترین طریقہ ہے کہ نماز کی حفاظت کی. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں اگر رمضان میں ایک وقت کی جماعت بھی اگر چھوٹ گئی تو اتنے بڑے فضل سے محروم ہوئی, پوری زندگی نماز پڑھے گا تو اس کی کمی پوری نہیں ہو سکتی. ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. یہ ایک بہترین موقع تھا کہ ہم اس حدیث پہ عمل کر لیتے. من صلی للہ 40 لیلا بالجماعۃ یدرک التکبیرۃ الاولی له براءتان, براءۃ من النار وبراءۃ من النفاق. جو 40 دن تکبیر اولی کے ساتھ نماز پڑھے گا اللہ اس کی گردن کو 2 چیزوں سے آزاد کر دے گا. نمبر 1 جہنم سے آزاد کر دے گا. جہنم سے آزادی ہے یا نہیں؟ افطار کے وقت میں اللہ جہنم سے آزاد کرتا ہے, حدیث ہے. ہر دن اور رات میں اللہ جہنم سے آزاد کرتا ہے, اسپیشل آزادی. تو یہ جماعت سے نماز پڑھیں گے تو بھی جہنم سے آزادی ہے, لیکن تکبیر اولی کے ساتھ. لیکن افسوس اسی تقریر کے چکر میں ہماری جماعتیں چھوٹتی ہیں. میں نہیں چاہتا ہوں تقریر کرنا,
میں اس کو سنت کے خلاف سمجھتا ہوں. ہاں جہاں ضروری ہو باتیں تذکیر کی جائے, تقریر کی ضرورت نہیں ہے. بہت زیادہ تقریر آپ نے کرا چکی ہے, اور اس لیے میرے درس میں لوگ نہیں رہتے ہیں, 5 آدمی 7 آدمی 8 آدمی. اس لیے جب سے ہر گوئی میں ہم نے کھول رکھی ہے زبان, ہر طرف سے تیز ہے خنجر ہمارے واسطے. لہذا میرے دوست, میرے عزیز, آپ سب سے پہلے قرآن پڑھنا سیکھ لیجیے اللہ کے واسطے. اپنے بچوں اور بچیوں کو قرآن سکھائیے, زندگی میں مٹھاس آ جائے گی, زندگی میں مٹھاس آ جائے گی. نمبر 1. نمبر 2, آپ جماعت سے نماز کی پابندی کیجیے. نمبر 3, راتوں میں جگنے کے بعد تقریر کرانے والا ماحول نہیں, بلکہ قیام اللیل, من قام لیلۃ القدر, عبادت قیام اللیل کی فضیلت ہے, تقریر کی فضیلت نہیں ہے. تذکیر ہو سکتا ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ 15 منٹ 10 منٹ 20 منٹ تذکیر ہو سکتا ہے, تفسیر کچھ ہو سکتی ہے, لیکن 2 گھنٹہ تقریر کرنا یہ صحیح نہیں ہے. نمبر 3. نمبر 4, صدقہ خیرات کیجیے, بیت المال قائم کیجیے اللہ کے واسطے. یہ قربا اور مساکین کی مدد کون کرے گا؟ ان بیواؤں کی مدد کون کرے گا؟ ان یتیموں کی مدد کون کرے گا؟ یہ حیدرآباد کے علاقوں میں, قریوں میں چلے جائیے, کریم نگر سے لے کر پورے علاقے میں چلے جائیے, مسلمانوں کے نام بدل چکے ہیں. دیول, ان کے گھر دیول کی پوجا ہو رہی ہے. مسلمان کافروں کی طرح مکمل کفر اختیار کر چکے ہیں. جی, آپ کے شہر میں ارتداد کا فتنہ ہے, انکار حدیث کا فتنہ ہے, تکفیر کا فتنہ ہے, سپر سلفی کا فتنہ ہے. ہر جگہ دعات کی ضرورت, علماء کی ضرورت. بیت المال قائم کیجیے, غربا مساکین کی مدد کیجیے, مضبوط عالم کو رکھیے, کیونکہ ایک عالم کے برابر ہے. حضرت سعید بن جبیر سے پوچھا گیا, لوگ ہلاک کب ہو جائیں گے, لوگوں کی تباہی کب ہوگی, امت تباہ کب ہوگی؟ کہا اذا ہلک علماء ہوں, جب اچھے علماء چلے جائیں گے لوگوں کی تباہی شروع ہو جائے گی. اور علماء کی قدر کیجیے, بیت المال قائم کیجیے. نمبر 1. نمبر 2, بیت المال کے ساتھ ہمارے اتنے سارے مسائل پھیلے ہوئے ہیں, لوگوں کے مسائل کورٹ کچہری میں, ہمارے پاس کوئی شرعی نظام نہیں ہے, ہم اپنا فیصلہ طاغوت سے کراتے ہیں. یہ ماحول بنائیے, جماعت کے ذمہ داروں سے ملیے, ماحول بنائیے, مسجد میں شرعی کورٹ قائم کیجیے, لوگوں کے فیصلے یہاں پہ ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں فیصلے نہیں کرتے تھے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت میں 2 سال تک کوئی کیس آیا ہی نہیں, یہ صحیح روایت ہے. 2 سال تک اسلامی عدالت میں کوئی کیس نہیں آیا, یہ اسلامی نظام کی برکت ہے. تو اس لیے جو مسائل ہمارے کورٹ کچہری میں ہیں, عورتوں کے طلاق کے, نکاح کے, خلا کے, کم سے کم وہ مسائل ہمارے مساجد میں حل ہونا چاہیے. اور اسی طریقے سے مسجدوں کو تعلیم کا مرکز بنائیے. چھوٹے چھوٹے یتیم بچے نہیں پڑھ پا رہے ہیں, غریب بچے نہیں پڑھ رہے, بیت المال قائم کرو گے, ان کو بہترین ڈاکٹر بنا سکتے ہو, انجینئر بنا سکتے ہو. پہلے بہترین اس کو داعی بناؤ, قرآن حدیث کا عالم بناؤ. اور تریوں کے اندر بہت سے بچے برباد ہو رہے ہیں. ہمارے کچھ بھائیوں نے آج سے 20 سال پہلے یہ کام کیا, وہاں سے تریوں سے بچے لا کر کے ان کو اپنے خرچ سے پڑھاتے ہیں, ان کو ٹریننگ دیتے ہیں, روزی روٹی حاصل کرنے کا ذریعہ بھی بناتے ہیں, اور علاقوں میں مسجد بھی بناتے ہیں, اور پھر اس کو داعی بنا کے چھوڑتے ہیں. وہ نماز بھی پڑھاتا ہے, فری میں تعلیم بھی دیتا ہے, اور پورے علاقے میں تبلیغ کا کام بھی کرتا ہے. یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. لمحوں نے خطا کی تھی, صدیوں نے سزا پائی. اس لیے حیدرآباد کے جماعت و جمعیت کے ذمہ داروں اور حیدرآباد کے اہل حدیثوں ہر طرف سے فتنے سے گر گئے ہو, اور فتنے جوش مار رہے ہیں, ہر طرف سے فتنے ہی فتنے ہیں. اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا, کہیں ایسا نہ ہو انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل والله الغني وانتم الفقراء وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. اگر آپ اللہ کی راہ میں خرچہ نہیں کرو گے, بیت المال قائم نہیں کرو گے, غربا مساکین کی مدد نہیں کرو گے, تعلیمی نظام قائم نہیں کرو گے, حلقات قائم نہیں کرو گے, علماء کی مدد افزائی نہیں کرو گے, کرائے کے مولوی کو کب تک لا کر کے کام چلاؤ گے بھائی؟ اگر نہیں کرو گے, دین سے پھر جاؤ گے, تو اللہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو لائے گا. اور اللہ کے نبی نے اس کی خبر دے دی ہے. ابن ماجہ پیج نمبر 1 کی حدیث, ان ابي عنبة الخولاني وقد صلى قبل القبلتين قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعمله في طاعة الله. حضرت ابو عنبہ خولانی کہتے ہیں, میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, اللہ اس دین میں نئے پودے لگائے گا. جس طرح پودا یعنی جھاڑ سوکھ جاتا ہے تو ہم اس کی جگہ دوسرا جھاڑ لگاتے ہیں,
آم کا جھاڑ سوکھ گیا دوسرا جھاڑ لگاتے ہیں تاکہ اس کے پھل سے اس کے پتوں سے فائدہ ہو. تو اللہ کافروں میں ایمان والوں کو پیدا کرے گا, اللہ ان کے ذریعے دنیا میں امن اور سلامتی کا پیغام عام فرمائے گا. اگر ہم یہ چھوڑ دیں گے دین ختم ہونے والا ہے, دین قیامت تک رہنے والا ہے. ہم چھوڑ دیں گے لیکن اللہ دین کو نہیں چھوڑے گا. مثل امتی کمثل الغصیب لا یدرى اوله خیر ما آخره. میری امت کی مثال مسلسل بارش کی طرح ہے, یہ نہیں پتا کہ شروع کی بارش زیادہ فائدہ مند ہے یا آخری بارش زیادہ فائدہ مند ہے. کیا مطلب؟ یعنی جس طرح شروع کی بارش سے فائدہ ہوتا ہے اسی طرح آخری بارش سے فائدہ ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے وحی کو, علم کو, بارش کا مثلی ومثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير, میری مثال اور جس علم کے ساتھ اللہ نے بھیجا اس کی مثال مسلسل بارش کی طرح ہے. جس طرح بارش سے مردہ زمین زندہ ہوتی ہے, قرآن حدیث سے دلوں میں ایمان کی زندگی آتی ہے. تو اس لیے شروع میں بھی بارش اور آخری بارش, یعنی امت کے شروع زمانے میں خیر, آخری زمانے میں بھی اللہ ایمان والوں کو پیدا کرے گا, کافر اور ایمان والوں کو پیدا کرے گا, بڑے بڑے مجددین کو پیدا کرے گا, دعات کو پیدا کرے گا. جی عبداللہ سنگر جو صومالی, جو بہت بڑا سنگر تھا, اسی قرآن کی برکت سے خانے مکہ کا مؤذن بن گیا. یوسف سنگر, اللہ تعالیٰ نے اس کو اسلام کا داعی بنا دیا. امینہ سلمی جو اسلام کے خلاف پوری دنیا میں لیکچر دیتی تھی, 92 مسلمان ہوتی ہے اور اتنی پختہ مسلمان ہوتی ہے قرآن حدیث کے مطابق, سبحان اللہ, ہزاروں لاکھوں عورتوں کو مردوں کو اللہ نے ہدایت دی. ایسے بہت لوگ ہیں. تو آپ یہ مت سمجھیے کہ اللہ ان اہل حدیثوں کے پیسے کا محتاج ہے. ہماری محنتوں کا محتاج نہیں ہے, لیکن اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا سنبھلنے کا. ہم اپنی جہد کو, اپنی کوشش کو ایک متحدہ طریقے سے کوشش کریں, ہر جگہ اتحاد قائم کریں. مسجد میں ایک لسٹ رکھیے بنا کر, کتنے نمازی ہیں آپ کے پاس, ان کا کاروبار کیا ہے, ان کا پیشہ کیا ہے, ان کے معاشی حالات کیا ہیں, ان کی ضرورت کیا ہے, یہ کیجیے, اللہ کی مدد آئے گی آپ پر. انما یسر هذه الامه بضعیفها بدعوه من صلاه من اخلاصهم. اللہ اس پوری امت کی مدد نہیں کرے گا, میں یہ ترجمہ کرتا ہوں, اللہ اس امت کی مدد نہیں کرے گا مگر کمزوروں کی دعاؤں سے, ان کی نمازوں سے اور ان کے اخلاص سے. یہ غربا مساکین کمزور نہیں ہے, چھوٹے بچے کمزور نہیں ہے, یہ بہت سارے لوگ بے سہارا کمزور نہیں ہے. تو اس لیے ان کی دعائیں کم ملیں گی جب ان کی کفالت کریں, ان کی مدد کریں, ان کی نصرت کریں. الساعی علی الارمل والمساکین کالمجاہد فی سبیل اللہ وکالذی یصوم النہار ویقوم اللیل. بیواؤں کے لیے, غریبوں اور مسکینوں کے لیے دوڑنے والا, کوشش کرنے والا, اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے, یا اس آدمی کی طرح ہے جو رات بھر نفلی نمازیں پڑھتا ہے اور دن بھر روزے رکھتا ہے. یہ ثواب ملے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں میں اضطراب اور ہمارے دلوں میں ایمان کا سور پھونک دے, اور اللہ ہمیں دنیا والوں کے لیے نفع بخش بنائے, فرح بخش بنائے, حیات آفری بنائے, اور ہمیں دنیا والوں کی امن و سلامتی کا ذریعہ بنائے. ہمیں نیک وقتوں میں شامل فرمائے, ہمیں مقبولین میں شامل فرمائے, ہمیں متحدہ طور پر دعوت و اصلاح کی کوشش کی توفیق دے, صحیح اسلامی عقیدے کی تبلیغ کی کوشش کرنے کی توفیق دے, اور اللہ ہمیں بیت المال کے قیام کی توفیق دے. تمام فتنوں سے امت مسلمہ کی بالخصوص اس شہر حیدرآباد کی حفاظت فرمائے. جو علماء بچ گئے اللہ ان کے دین کی, ان کے ایمان کی حفاظت فرما. جو طلاب پڑھ رہے ہیں اللہ ان کے علم سے امت کو فائدہ پہنچا اور ان کی حفاظت فرما. تمام مریضوں کو شفا دے, جو قرض دار ان کے قرضوں کو ادا کر دے, جو مصیبت مبتلا ان کی مصیبت کو دور کر دے, اور اللہ ہمیں طالب علم بنا دے. اغد عالما او متعلما او مستمعا او محبا للعلم. یا تو عالم بنو یا طالب علم بنو, کیا بنو, عالم بنو یا طالب علم بنو, یا علم کے سننے والا بنو. تقریر کے سننے والوں نہیں کہا, علم کے سننے والا, یا علم سے محبت کرنے والے بنو. اگر عالم بھی نہ بن سکے, طالب علم بھی نہ بن سکے, علم کے سننے والے بھی نہ بن سکے, اور علم سے اگر محبت بھی نہیں, بھاگ رہے ہیں ایسے جیسے شیطان بھاگتا ہے آسان سن, یہ حالت ہے ہماری. علم کا کوئی شوق نہیں. تو یاد رکھیے ابو دردہ کا اور بعض سلف کا قول ہے تو انسان کی دنیا اور آخرت تباہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ اس مجلس کو قبول فرمائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میری زبان کی تلخیاں آپ کے کانوں سے ٹکراتے ہوئے دل کے خانے میں اگر پہنچی ہے تو ابھی سے ارادہ کر لیجئے کہ انشاءاللہ ہمیں قرآن سیکھنا ہے, سکھانا ہے, دینی حلقات قائم کرنا ہے. اور جو کوششیں آپ کر رہے ہیں, کرتے ہوں گے مسجد کے لوگ, ذمہ داران مسجد, اللہ آپ کو ہمیشہ تر و تازہ رکھے اور اپنی رحمت کے سائے میں رکھے. یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی, اور میں امید کرتا ہوں کہ بھائی عبداللہ اب یہ آخری تقریر تھی آج,
آج کے بعد آپ ہمیں اثر میں پھر کبھی نہ بنائیں، کیونکہ اب تھوڑے ایام باقی رہ گئے ہیں۔ سلف صالحین جو ان کو قرآن کی تلاوت میں، ذکر اذکار میں، استغفار میں گزارتے تھے، تقریر بہت ہو چکی ہے، اب تقریر کی ضرورت نہیں ہے، اب عمل کی ضرورت ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔